قدرت کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کے ناکردہ گناہوں کی سزا زندگی میں ہی مل جاتی ہے۔ کیا انہوں نے بھی کوئی ایسا گناہ کر دیا تھا جس کی قدرت نے انہیں ایسی بھیانک سزا دی تھی؟ شہزاد خان کے قلم سے ایک حیران کر دینے والی تحریر۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو صرف عوام الناس کی آگاہی کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ کہانی کے آغاز سے تو یوں ہی لگے گا کہ جیسے بچپن میں ہماری دادی جان یا دادا جان رات کو سلاتے وقت جن، پریوں، دیووں اور بھوتوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ وہ ہم کہانیاں سنتے سنتے آنکھیں موند کر گہری نیند کی پرسکون وادیوں میں کھو جایا کرتے تھے۔ زیر سماعت کہانی بھی ویسے ہی لگے گی، لیکن یہ بچپن میں سنی ہوئی فرضی کہانیوں سے کہیں زیادہ مختلف ہوگی۔ کافی مدت گزری۔ ایک انتہائی گھنے جنگل میں ایک مختصر سی فیملی رہتی تھی۔ صرف وہ دو میاں بیوی تھے۔ وہ دونوں نہایت سیدھے سادے اور جفاکش تھے۔ مرد، جس کا نام رحیم تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لے جا کر بیچ آتا اور ان کے عوض جو اسے پیسے ملتے اس سے گھر کا سودا سلف لے کر واپس لوٹ آتا۔ یوں بڑی سادگی سے ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ابھی تک قدرت نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی بھی اللہ کی اس رضا میں خوش تھے اور کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ جنگل گھنا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے جنگلی جانوروں سے بھی بھرا ہوا تھا، جس میں بھانت بھانت کے ننھے منھے اور بڑے جانور موجود تھے، لیکن خونخوار جانور بہت کم تھے، بلکہ تھے ہی نہیں۔ شاید اسی وجہ سے یہ لوگ ابھی تک محفوظ تھے، ورنہ کب کے ان خونخوار جانوروں کا ترنے والا بن چکے ہوتے۔ جنگل میں مشرق کی جانب کچھ پہاڑیاں تھیں جن میں چند غاریں تھیں۔ ان غاروں میں کیا تھا یہ جاننے کی کوشش رحیم نے کبھی نہیں کی تھی۔ ان غاروں کے متعلق وہ بھی لا علم ہی تھا، لیکن ایک روز اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ جنگل کے مزید حصوں کو بھی دیکھے کہ وہاں اور کیا کیا اسرار چھپے ہوئے ہیں، اور ساتھ اسے اس بات کی بھی خبر ہو جائے گی کہ اس کے مطلب کی لکڑیاں اس سے پہلے سے مخصوص علاقوں کے علاوہ اور کہاں کہاں سے مل سکتی ہیں۔ یہی سوچ کر وہ پھرتا پھراتا ان پہاڑیوں کی طرف نکل گیا تو اسے بہت حیرت ہوئی کہ اس جنگل میں ایسی پہاڑیوں کا بھی کوئی سلسلہ موجود ہے جس سے وہ آج تک لا علم ہی رہا۔ بہرحال اس نے جب تک ان پہاڑیوں کے نزدیک جا کر دیکھا تو اسے دائیں جانب چند غاریں بھی دکھائی دی۔ ان غاروں کے دہانے زیادہ بڑے نہیں تھے، بلکہ مشکل سے کوئی انسان سمٹ سمٹا کر ان کے اندر جا سکتا تھا۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ان غاروں کے اندر جا کر دیکھے کہ وہاں اور کیا کیا اسرار پوشیدہ ہیں، لیکن پھر اس نے اپنے اس خیال پر انکار میں سر جھٹک دیا، کیونکہ ابھی اسے پتہ نہیں تھا کہ ان غاروں کے اندر شاید کوئی موذی جانور یا سانپ وغیرہ ہی نہ چھپے ہوں۔ ویسے بھی اکثر ایسی غاریں ایسے موذی اور خطرناک جانوروں کی آماجگاہ کے طور پر ہی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ان کے اندر جانے کا ارادہ ترک کیا اور واپس گھر کی جانب لوٹ گیا، لیکن دل ہی دل میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک روز اپنی بیوی کے ساتھ آ کر ان غاروں کے اندر گھس کر ضرور دیکھے گا۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ شاید ان میں کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے اور ان کے بھی دن پھر جائیں۔ سارے شہر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہر کوئی منہ میں انگلی دبائے بڑی حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے چاہ کرنے میں مصروف تھا، کیونکہ شہر میں ایک ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا تھا۔ محلہ میں جیسے پورا شہر امڑ آیا تھا۔ شہر میں واقع محلہ سیدہ میں رہائش پذیر عبداللہ کی بیوی نے ایک ایسی لڑکی کو جنم دیا تھا جس کا آدھا دھڑ سانپ کا تھا اور آدھا کسی لڑکی کا۔ میڈ وائف تو پتہ نہیں کب سے بے ہوش تھی۔ جب سے اس نے اس خوفناک بچی کو دیکھا تھا وہ اسی وقت سے بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ لوگ ایک گھیرا بنائے اسے ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ گھر میں موجود محلے کی چند اور خواتین جو اس وقت وہیں موجود تھیں، انہوں نے جلد ہی یہ خبر پورے محلے میں پھیلا دی۔ وہ سب بھی خوفزدہ ہو کر اس گھر سے بھاگ گئی تھیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھیانک خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ ایسے موقع پر میڈیا والے بھلا کب چپ رہتے ہیں؟ جھٹ پٹ اس محلے میں وہ اپنی گاڑیاں لے کر پہنچ گئے اور بڑھ چڑھ کر ایک بھیانک اور دل دہلا دینے والے پر اسرار واقعہ کو کوریج دینے لگے۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھلا مقامی پولیس کب خاموش بیٹھ سکتی ہے؟ اس لیے وہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ عبداللہ کو پولیس اور میڈیا والوں نے گھیرا ہوا تھا اور اس سے بھانت بھانت کے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ ہر کسی کو یہی فکر تھی
کہ یہ بریکنگ نیوز سب سے پہلے ان کے چینل پر نشر ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ریٹنگ مل سکے۔ ویسے بھی ان میڈیا والوں کو صرف اپنی ریٹنگ سے مطلب ہوتا ہے، دوسرا چاہے بھاڑ میں جائے۔ پولیس کے چند بڑے افسران عبداللہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود ایک پالنے میں لیٹی اسی لڑکی کو بڑی حیرت اور خوف بھرے تاثرات سے دیکھ رہے تھے، جو بڑے مزے سے پالنے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا آدھا دھڑ سانپ کا تھا۔ عبداللہ کی بیوی بھی تقریباً نیم غنودگی کی کیفیت میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا عجیب و غریب پیش آ چکا ہے۔ ہمارے وہ بزرگ جو ماشاءاللہ ابھی ابھی حیات ہیں اور پرانے وقتوں کے قصے سناتے ہیں کہ کسی بڑے گناہ پر جب دنیا میں ہی اس پر کوئی عذاب آتا تھا تو اس طرح کے واقعات اکثر رونما ہوتے تھے کہ کسی کا چہرہ کسی جانور سے مشابہ ہو جاتا تھا یا کسی کا دھڑ۔ قطر میں بھی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے اپنی ماں کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو اسی وقت اس کا جسم آدھا لنگور کا بن گیا تھا، جس کی تصاویر انٹرنیٹ پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب پولیس بضد تھی کہ اس لڑکی کو ان کی تحویل میں دیا جائے اور چڑیا گھر والے الگ زور آزمائی کر رہے تھے کہ وہ اسے چڑیا گھر کی زینت بنائیں گے اور اس عجیب و غریب لڑکی کو سانپ گھر میں رکھیں گے۔ دن تو جیسے تیسے گزرا اور لوگ بھی حیران و پریشان اور خوفزدہ چہرے لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پولیس کو تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ سوچ کر پھر ہی اپنے جگر کے ٹکڑے کو ان کے حوالے کر دیں گے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، لیکن ہے تو ان کی اولاد۔ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہی تھی، لیکن اب کسی کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا تھا۔ یہ رات تقریباً 11:30 بجے کا وقت ہوگا جب عبداللہ اور اس کی بیوی اپنی سانپ بیٹی کو ایک موٹے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں تھامے شہر سے باہر جانے والے راستے پر گامزن تھے۔ یہ راستہ سیدھا جنگل کی جانب جا رہا تھا۔ یہ بہت گھنا جنگل تھا جس میں بے شمار درختوں کی بہتات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ بھی تھا جس میں کچھ غاریں بھی تھیں۔ ان دونوں نے دنیا والوں کی باتوں سے تنگ آ کر آخر اس جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ پہلے سے جنگل میں موجود کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کر لیں، پھر اپنی ماں کو بھی یہیں لے آئیں گے۔ ویسے بھی وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے پیدل نہیں چل سکتی تھی، اس لیے فی الحال اسے وہیں گھر میں چھوڑ کر وہ دونوں اپنی بیٹی کو لے کر اس جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ستارے بڑی حیرت سے نیچے جانے والے اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے جو شہر کی روشنیاں چھوڑ کر اس ویران اور خوفناک جنگل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اب پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری تھی کہ وہ یوں اپنی موت کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ تو آسمان پر چمکتے ستاروں کی سوچ تھی، ورنہ وہ کیا جانے کہ انہیں کس قسم کی مجبوری تھی کہ وہ یوں رات کے اندھیرے میں ایک خطرناک جنگل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی اس طرف جاتا دیکھ لے، ہمیں جلد از جلد جنگل کے اندر پہنچ کر ان پہاڑیوں میں موجود کسی محفوظ غار کی تلاش کر لینی چاہیے، عبداللہ نے ساتھ چلتی اپنی بیوی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود کہ اس وقت اس ویران راستے پر وہ دونوں ہی اکیلے چل رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ جی مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہم جنگل کے نزدیک پہنچ جائیں گے، اس کی بیوی نے بھی ساتھ چلتے ہوئے اسے جواب دیا۔ انہیں یہ تو پتا تھا کہ شہر سے باہر ایک بہت بڑا جنگل موجود ہے، لیکن ان دونوں کو اس طرف آنے کا کبھی حوصلہ نہیں ہوا تھا، اور عبداللہ کو اس کے ایک دوست نے ہی بتایا تھا کہ اس جنگل میں چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ بھی ہے جس میں کچھ غاریں بھی موجود ہیں۔ اس لیے عبداللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ پولیس ان سے ان کی بچی چھین کر چڑیا گھر یا عجائب گھر والوں کو دے دے، انہیں فوراً اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ یہ اولاد کی محبت ہی ہوتی ہے کہ انسان بڑے سے بڑے خطروں کا بھی دیوانہ وار سامنا کر لیتا ہے۔ گو کہ ان کی بیٹی آدھی سانپ اور آدھی انسان تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے دل کی دھڑکن تھی۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.